جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی جنت میں جائے گا۔ جس شخص نے صفوں کے درمیان خالی جگہ کو پر کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک درجہ بلند کرتے اور جنت میں گھر بنا دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن رات میں 12 رکعت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تعالی فی سورۃ البروج ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، جن کی زندگی توحید پر گزری اور انہوں نے ساتھ نیک اعمال بھی کیے، اللہ تعالیٰ ان کو ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ سب سے بڑی کامیابی۔ آ جائیے میرے بھائیو، آج انشاءاللہ اس نشست میں جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں، اور تقریباً 30 یا 40 کے قریب میں نے جب قرآن حدیث کا مطالعہ کیا تو مجھے ملے۔ تو پہلا میں نے جو آپ کو بتایا ہے قرآن کی آیت کہ توحید پر زندگی گزارنے والا اور عمل صالح کرنے والا یہ بھی جنت میں جائے گا، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ، اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری اور مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی بردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی جنت میں جائے گا۔ کیا مطلب؟ عصر کی نماز اور فجر کی نماز۔ جزاک اللہ خیر۔ نمبر 2 سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ صحیح ترغیب میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سد فرجتاً رفعہ اللہ بہا درجہ و بیتاً فی الجنہ، اور یعنی اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جس شخص نے صفوں کے درمیان خالی جگہ کو پر کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک درجہ بلند کرتے ہیں اور جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ نمبر 3 سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مسلم کی حدیث نمبر 728 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن رات میں 12 رکعت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 2 رکعت فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 6 ظہر کے بعد 2 8 مغرب کے بعد 2 10 اور عشاء کے بعد 2 12۔ نمبر 4 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری و مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، حج مبرور جو کرتا ہے، سنت کے مطابق حج کرتا ہے، اس کی جو جزا ہے، اجر و ثواب ہے، وہ جنت ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی صحیح الجامع کی روایت ہے 6464۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، یہ آیت پڑھتا ہے میرے بھائی آیت الکرسی، اس کی اور جنت کے درمیان ایک چیز رہ جاتی ہے اور وہ موت ہے، جیسے ہی موت آئی جنت میں چلا گیا۔ اسی طرح نمبر 6 سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الاخلاص، جو شخص 10 مرات، جو شخص سورۃ الاخلاص 10 مرتبہ پڑھتا ہے، بنا رہا بیتن کسرن، اللہ اکبر، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل تیار کرتا، اللہ اکبر۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں۔ نمبر 7 سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سورۃ اخلاص بعض بار پڑھتے ہوئے دیکھا، فرمایا واجب ہوگی، واجب ہوگی۔ پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس پر جنت واجب ہوگی۔ مسلم کی حدیث نمبر 814 ہے۔ اسی طرح میرے بھائی نمبر 8 ماں کی خدمت کرنے والا جو ہے یہ بھی جنت میں جائے گا۔ صحیح نسائی کی حدیث ہے، ایک شخص نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں زندہ ہے۔ فرمایا جاؤ جا کر ماں کی خدمت کرو، کیونکہ ماں کی قدموں کے نیچے جو ہے وہ جنت ہے۔ اسی طرح پیارے بھائی آگے چلتے ہیں۔ نمبر 9 سیدنا سہل بن سعد اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث نمبر 4474 ہے، کہ جو شخص مجھے 2 باتوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وہ شے، وہ چیز جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، اور ایک وہ چیز جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان۔ یہ 2 چیزیں جو ہے صحیح جگہ پر استعمال کرے گا میری طرف سے اس کے لیے جنت کی ضمانت، اللہ اکبر۔ اسی طرح پیارے بھائی نمبر 10 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے بندے کی دونوں آنکھیں لے لیتا ہوں
پھر وہ صبر کرتا ہے تو اس کے عوض بھی جو ہے وہ جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ بخاری کی حدیث نمبر 5253 ہے۔ اسی طرح نمبر 11 سیدنا ابو ہریرہ، اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے، 8 دروازے کو اس کو پکارا جائے گا۔ کون سی عورت؟ جو 5 وقت کی نماز پڑھے، شوہر کی اطاعت کرے یا شوہر کی بات مارے، ماہ رمضان کے روزے رکھے اور شرمگاہ کی جو ہے وہ حفاظت کرے۔ صحیح الجامع کی حدیث نمبر 660 ہے۔ اسی طرح نمبر 12 سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے راوی ہیں، ترمذی کی حدیث نمبر 2757 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ العظیم و بحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جو شخص یہ کلمہ پڑھتے، آسان سا کلمہ ہے بھائی، سبحان اللہ عظیم و بحمدہ، اس کے لیے جنت میں جو ہے ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح نمبر 13 میرے بھائیو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے راوی ہیں، مسلم کی حدیث ہے یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الجنہ، جو شخص دینی علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے میں چلتا ہے، آپ دینی علم حاصل کر رہے ہیں، آپ اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ نمبر 14 وضو کرنے کے بعد جو ہے وہ جو یہ کلمات پڑھتے ہیں اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ مسلم کی صحیح روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرتا ہے اس کے بعد یہ کلمات کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ یا محمد عبدہ و رسول، اس طرح کے الفاظ ہیں، الا فتحت لہ ابواب الجنہ، اس کے لیے 8 جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 15 جو ہیں وہ جنت کے کچھ دروازے ہیں جو کچھ اعمال کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو روزہ رکھنے والے ہیں، جو روزہ رکھنے والے ہیں ان کے خاص دروازہ ہے، وہ اس میں سے نکلیں گے یا اس میں سے اندر داخل ہوں گے، باب الریان اسے کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الا الصائمون، کہ اس میں سے جو ہے وہ صرف روزہ داروں کو اندر آنے کی اجازت ہوگی، جب روزہ دار اندر داخل ہوں دروازہ بند کر دے۔ اسی طرح باب الصلاۃ ہے، جو دنیا میں نمازیں پڑھتے تھے، نفل نمازیں، فرض نمازیں، ان کے لیے جنت میں باب الصلاۃ ہے، جنتی دروازہ ہے۔ اسی طرح باب الجہاد، جو جہاد کرنے والے ان کے لیے جہاد کا ایک دروازہ ہے، وہاں پہ ان پہ صرف جہاد کرنے والے گزریں گے۔ اسی طرح باب الصدقہ، جو دنیا میں صدقہ کرتے تھے ان کے لیے صدقہ، یہ ہے باب الصدقہ ہے، جنتی دروازہ کیا ہے اس کا نام ہے، کیا نام ہے؟ باب الصدقہ، صدقہ جو کرتے تھے۔ اسی طرح پیارے بھائی نمبر 19 راستے سے تکلیف دے ہٹانے والا شخص جو یہ جنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں تمہیں ایک شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جنت میں اچھل کود رہا ہے، بڑا خوش ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول اس کا عمل کیا عمل کرتا؟ کہا کہ یہ شخص جا رہا تھا، اس نے دیکھا ایک جو درخت ہے اس کی ٹہنی بڑی ہوئی ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، کلہڑا لیا، اس کو کاٹ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اسی طرح نمبر 20 بخاری کی روایت ہے، جانور کو پانی پلانا، ایک عورت کے بارے بھی ہے اور ایک مرد کے بارے بھی ہے، کتے کو پانی پلایا میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کی قدر کی اور اس کو عورت کو اور اس مرد کو جنت میں داخل کیا۔ اگر مسلمانوں کو پانی پلائیں گے تو کتنا بڑا اجر ہے بھائی۔ اسی طرح نمبر 21 یتیم کی کفالت کرنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، آپ نے 2 انگلیاں ملا دی، شہادت کی انگلی اور یہ بڑی انگلی، کہ اس طرح میرے ساتھ وہ ہوگا جو یتیم کی کفالت کرتا ہو۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نمبر 22 سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے راوی ہیں، 3 بیٹیوں یا بہنوں کی دیکھ بھال کرنے والا، ان کی دینی تعلیم کرنے، ان کو دلانے والا، ٹھیک ہے، وہ بھی جو ہے وہ جنتی ہے۔ سلسلہ صحیح حدیث 295 ہے۔ اسی طرح نمبر 23 سیدنا ابو ہریرہ، اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی ناک آلود ہو، وہ آدمی ذلیل ہو، وہ آدمی جو ہے وہ رسوا ہو جس نے اپنے والدین کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا، تو یہ بھی جنت میں داخلے کا سبب ہے والدین کی خدمت کرنا، اور یہ مسلم کی صحیح روایت ہے۔ نمبر 24 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مریض کی عیادت کی اور اپنے لیے مریض کی عیادت کی اور اللہ کے لیے اپنے بھائی سے ملنے کے لیے گیا، کسی کے پاس گیا، چلو یار کوئی حدیث سنتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس نے جنت میں ایک مقام حاصل کیا۔ ترمذی، سنن ابن ماجہ اور ابن حبان میں حدیث موجود ہے۔ نمبر 25 سیدنا ابو ہریرہ، اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب دنیا میں اپنے کسی بندے کے رشتہ جو رشتہ دار ہے یا کوئی بھی شخص ہے، اس بندے کو میں موت دے دیتا ہوں اور اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے لیے بھی جنت ہے، اور جنت کے سوا کوئی نہیں، بخاری کی روایت ہے۔ نمبر 26 بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں کہ ایک عورت کا ذکر انہوں نے کیا
کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے مرغی کی شکایت کی. ایک عورت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ مجھے مرغی پڑتی ہے تو میرے لیے جو ہے وہ آپ دعا کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو صبر کر لے، تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ میں صبر کروں گی. اللہ اکبر، کتنے مشتاق تھے وہ، کتنے ان کو جنت کی طلب تھی میرے بھائی. یہ نہیں کہا کہ ادھر دعا کر دیجیے یہ مرغی تھے، لیکن انہوں نے اس عورت نے پھر یہ کہا کہ یہ صرف دعا کر دیجیے کہ جب مجھے مرغی پڑے تو میں بے پردہ نہ ہوا کروں. اللہ اکبر. تو صبر کا جو ہے یہ بھی ٹھکانہ جنت ہے. اسی طرح نمبر 27، 4 کام کرنے والا سلامتی کے ساتھ جنت میں جائے گا. مسلم کی صحیح روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الرحم وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام، کہ لوگوں کو سلام کرنے والا، لوگوں کو کھانا کھلانے والا، اسی طرح صلہ رحمی کرنے والا، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہیں تو نماز پڑھنے والا، تہجد نماز پڑھنے والا، یہ سلامتی کے ساتھ جنت میں جائیں گے. اسی طرح میرے بھائی نمبر 28 سورۃ تحریم میں اس کی آیت نمبر 8 ہے، جو توبہ کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، جو توبہ کرتا ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کی ہوئی ہیں. اسی طرح نمبر 29 سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس حال میں فوت ہوا کہ وہ تکبر، خیانت اور قرض سے بری تھا وہ جنت میں جائے گا. ترمذی کی حدیث نمبر 1572 ہے. اسی طرح نمبر 30 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص نے کلمہ توحید، یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو سمجھا، اسی پر مرا، وہ بھی جو ہے وہ جنت میں جائے گا. اسی طرح نمبر 31 ہے، یہ دعائیہ کلمات پڑھنے والا، ذکر کرنے والا، یہ بھی جنت میں جائے گا. ابو داؤد کی حدیث نمبر 1353 ہے. سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم وجبت لہ الجنہ، جو یہ کلمات کہتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. نمبر 32 اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا جنتی ہے. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. من قال، جو شخص جو ہے وہ جہاد کرتا ہے، جہاد کے لیے جاتا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اتنی دیر تک قتال کیا، جہاد کیا، جتنی دیر اونٹنی کا دودھ دھونے میں لگ جاتی ہے، جو اونٹنی کا دودھ ہوتا ہے نا تو دھونے میں نکالنے میں لگ جاتی ہے، تو وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے بھی جنت ہے. حدیث نمبر 1353 ہے. اس طرح 33 نمبر اس عورت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جنت کی بشارت دی ہے. سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. ایک صحابی نے ایک عورت کے بارے میں ذکر کیا، فلاں عورت ہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، کوئی خاص اور صدقہ وغیرہ بھی نہیں کرتی، پنیر وغیرہ کرتی ہے صدقہ، اور اسی طرح نفل وغیرہ نہیں پڑھتی، تو آپ، لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک خصلت ہے کہ ولا تؤذی جیرانها، لیکن اپنے ہمسایہ کو تکلیف نہیں دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ ہی فی الجنہ، وہ جنتی ہے. اسی طرح پیارے بھائی آگے چلتے ہیں. نمبر 32 جو ہے شرک نہ کرنے والا، یہ بھی جنت میں جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے کہ من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، جو جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کی ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، وہ جنت میں جائے گا. نمبر 32 توحید پر زندگی گزارنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا، وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، تو ہم انہیں ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کس کی بات اور سچی ہو سکتی ہے. اسی طرح میرے بھائیو نمبر 33 یا 34 جو جنت کا سوال کرتا ہے، مطلب کہتا ہے اللہ مجھے جنت دے دے، جنت جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو 3 دفعہ کرے، اللہم انی اسألک الجنہ، 3 دفعہ یہاں پہ ذکر ہے، تو جنت کہتی ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے. اسی طرح پیارے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث نمبر 2704 اور بخاری کی 6383، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ بتاؤں؟ جنت کے خزانوں میں سے، دنیا کے خزانے ختم ہونے والے. تو آپ صحابہ نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمات پڑھتے رہو اور تمہارا جو ہے جنت میں خزانہ لگتا رہے گا. لیکن مانے پتہ ہونا چاہیے میرے بھائی کہ مجھ میں نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے. یہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کے جو ہے الفاظ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دے، لیکن میرے بھائی اس کے لیے
جتنے بھی اعمال ہیں سب سے اہم چیز آخری بات، جب تک توحید پر زندگی گزرنی ہوگی، توحید پر اس کی موت نہیں ہوگی، شرک نہیں کرتا ہوگا، تو یہ تمام اعمال اس کے لیے ہیں۔ لیکن اگر جس کی موت اس پر آئی کہ یا علی مدد، یا غوث پاک مدد، اس سے مدد، اس سے مدد، پیری فقیری دھاگا تعویذ، یہ چیزیں ہوں گی، تو معذرت کے ساتھ پھر اس کے لیے جو ٹھکانہ جنت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔